ارے جو قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہمیں ملے گا، یہ جملہ اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں، آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ارے جو ہماری قسمت میں ہوگا وہ ہمیں مل کر رہے گا، ہماری جو تقدیر کا ہے، قسمت کا ہے، وہ ہمیں ضرور ملے گا، اور یہ ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یہ جملے آپ نے لوگوں کی زبان سے ضرور سنے ہوں گے، کیونکہ یہ اکثر و بیشتر لوگ بولتے ہیں، کوئی کام اچھا ہو جائے تو بھی بولتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری قسمت میں تھا، تو فخریہ طور پر بولتے ہیں، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو بھی اس میں بولتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا، یا یہ ہماری قسمت میں تھا نقصان ہونا۔ تو دیکھو جو قسمت ہے نا، جو تقدیر ہے، تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مبرم، ایک غیر مبرم، ایک بدلنے والی، ایک نہ بدلنے والی۔ ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ خود پوچھے بندے سے، اتنا آپ کو اپنے آپ کو بلند کر لو، اتنا اپنے آپ کو بلند کرو کہ نماز روزہ عبادت اللہ کے اتنے نیک بندے بن جاؤ کہ جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے بندہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے بندہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے بندہ سنتا ہے۔ تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ تقدیر کون سی ہے جو بدلنے والی ہے، اور وہ کون سی تقدیر ہے جو کبھی نہیں بدلتی ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بندہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ، اے پروردگار عالم، ہمیں کبھی موت نہ آئے، تو اس دعا کے ساتھ وہ پوری دنیا کو شریک کر لے اپنے ساتھ، سارے لوگ اس کے لیے یہی دعا مانگنا شروع کر دیں کہ اس کو موت نہ آئے، موت نہ آئے، موت نہ آئے، لیکن یہ دعا انسان کی کبھی قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور سیاہی کو خشک کر دیا گیا ہے، قلم کو توڑ دیا گیا ہے۔ لیکن ہاں دعاؤں کے ذریعے عمر میں برکت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی، تو آپ کو لگ رہا ہے ہماری عمر طویل ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں برکت عطا فرما دی، ٹھیک ہے؟ ایک یہ اس کا میں نے اس طرح سے آپ کو سمجھایا۔ اسی طرح سے اگر ہم نے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی، کوئی دعا کی، اگزامپل ہم نے کہا کہ اے اللہ ہماری فلاں لڑکی سے شادی کرا دے، فلاں لڑکے سے ہماری شادی کرا دے، یا کوئی کہہ رہا ہمیں کار دے دے، یا اے اللہ ہمارا گھر بنوا دے، اللہ ہمارا بزنس اچھا کر دے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، اور پھر آپ دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ مانگتے وہ آپ کی قسمت میں ہو گیا اور آپ نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ جب آپ مانگیں گے تو مانگتے جب بہت مانگ لیں گے نا تو ہم اس چیز کو عطا کر دیں گے۔ تو یہ قسمت کا لکھا بدلتا نہیں ہے، نہ مٹتا ہے، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہماری جو ہم نے بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے قسمت میں پہلے سے لکھ کے رکھی ہیں کہ اتنے سال تک بندہ پریشان رہے گا، پھر اتنی زیادہ دعائیں کرتا رہے گا، جب اتنی دعائیں کرے گا پھر ہم اس کو یہ چیز عطا کریں گے، تو وہ ہماری ملنے والی چیز ہماری دعا پر اٹکی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں۔ تو اسی لیے دعا ہے۔ اگر یہ ہو جائے نا کہ بھائی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہے، تو پھر تو دعا کا پروسیس ہی نہیں ہوتا۔ دعا کا پروسیس ہی اس لیے ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہماری دعاؤں کے ذریعے سے دینے کو کا وعدہ فرمایا ہے کہ جب بندہ دعا کرے گا تو ہم اس کو عطا فرمائیں گے، اسی کے لیے دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ اور اگر یہ ہوتا کہ بھائی جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں مل سکتا، اس سے کم نہیں مل سکتا، تو پھر یہ دعا کا پروسیس کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے طلب کرتا ہے، جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ تو بڑا عجیب بات ہے نا کہ دنیا والے مانگنے والے سے ناخوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو گے، دنیا والے ذلیل کریں گے اور دنیا والوں کی نظر میں تم گر جاؤ گے، اور اللہ سے مانگو گے تو اللہ کی نظر میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ یہی ایک اللہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے محتاج بنو، اللہ سے مانگا کرو۔ جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ رب العالمین سے لو لگایا کرو، دعائیں کیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر عطا فرمائے گا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں پر روکی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ان چیزوں کو ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگ ضرور دعا کیا کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور شامل فرما لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ تمام لوگوں کے لیے دعا
کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی اور بھلائیاں عطا فرمائیں۔ فری میڈیکل کیمپ ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے چل رہا ہے، جس میں تقریباً ایک دن میں 1200 پیشنٹ دیکھے جا رہے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر اقرار احمد صاحب فیروز آباد سے تشریف لائے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ میڈیکل کیمپ تقریباً 3 دن ابھی اور چلے گا، تو اگر آپ ہماری سوسائٹی سے جڑ کر آپ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے بھی 1 یا 2 مریضوں کو دوا دلوا سکتے ہیں۔ تو آپ ضرور اس کار خیر میں حصہ لیں، کیونکہ اس سے بالکل پیٹنٹ اور وہ صحیح دوائیں جو حقیقت میں مریضوں تک صحیح نہیں پہنچ پاتی ہیں، تو ہمارے کیمپ کے ذریعے الحمدللہ مریضوں تک صحیح دوائیں پہنچ رہی ہیں، اور الحمدللہ ہماری سوسائٹی اس میں بہت اچھے سے ورک کر رہی ہے۔